20,000 स्कूल है हमारे पास, जिनमें कैडेट कॉलेजेस भी हैं, दानिश स्कूल भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो फैसला हुआ है, जो कि कल एनसीसी को दिया जाएगा, क्योंकि एनसीसी फिर मेन फैसला करेगी, जो रिकमेंडेशन आज सबकी तरफ से गई हैं वो है इस हफ्ते स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और वो स्कूल्स अक्रॉस द बोर्ड सारे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल इस हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। डेट इसलिए डिसाइड हो रही है या 25th होगी या 26th होगी, वो कल अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि हमने ये सजेस्ट किया कि बच्चों को इस दफ़ा होमवर्क के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये छुट्टियां उस तरह नहीं होंगी एग्जैक्टली छुट्टियां। मैं ये समझता हूं कि हमें होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम गर्मियों की छुट्टियों में देते हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्रेडेड होमवर्क होना चाहिए। अगर हम खाली होमवर्क दे देंगे, आपको पता है कि आधे बच्चे करके आते हैं, आधे नहीं करके आ रहे, कोई सीरियसली नहीं ले रहा, मगर मैं समझता हूं कि ये मैंने सजेस्ट आज किया है और ये हम करेंगे कि ग्रेडेड होमवर्क होगा, जो प्रमोशन होगी उनकी अगली क्लास के अंदर, इस होमवर्क की वापसी 50% उसका बोझ उसके ऊपर होगा कि उन्होंने किस तरह ये होमवर्क किया है, किस तरह की उन्होंने आके जमा जो करवाया, किस क्वालिटी का होमवर्क है, कितना कंप्लीट किया है, सब चीजें। सो 50% जो होगा वो इन छुट्टियों का होमवर्क जो है वो उनकी प्रमोशन अगली क्लास के अंदर जो ग्रेड है उसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। मैं आपको आगे बता दूं कि जो 1 through 8 क्लासें हैं, ECE through 8, उनका स्कूल ईयर मार्च तक ही अभी तक हम रखेंगे, क्योंकि 50% जो ग्रेड है वो उनके होमवर्क पे होगा और 50% जो ग्रेड है वो उनके हम MCQs देंगे। सो MCQs के ऊपर होगा। 10 जनवरी तक छुट्टियां अभी जो अनाउंस हुई हैं वो इंशाल्लाह ताला कल अनाउंस होंगी, जो हमने सजेस्ट की हैं, और वहां से भी बताया जा रहा था कि वो इस हफ्ते या 25th या 26th को बंद हो जाएगा और 10 जनवरी तक बंद रहेगा, और 11 जनवरी को इंशाल्लाह ताला मंडे को पहली क्लास होगी दोबारा। मैं आपको ये बता दूं कि 9th 10th 11th 12th के एग्जाम जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, वो मई या जून में होंगे, वो अब मार्च में नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स पूरा हो नहीं सकता। सो 9th 10th 11th 12th के एग्जाम जो हैं वो मई या जून में होंगे। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि मई की क्या तारीख है, जून की कौन सी तारीख है। वो सिर्फ इस साल के लिए भी फिलहाल कर रहे हैं। 1 through 8 जो है उनके एग्जाम्स, ECE through 8 जो है, या 1 through 8 कह लें, उनके एग्जाम्स जो हैं वो मार्च में ही होंगे इस साल, क्योंकि उनका हमने 50% होमवर्क पे रख दिया है और 50% MCQs के ऊपर रख दिया। एक सजेशन आई है कि टीचर्स का, मैं समझता हूं टीचर्स को 2 दिन हफ्ते में आना होगा, मंडे को आएंगे और थर्सडे को आएंगे। ये हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि टीचर्स का स्कूल के साथ राब्ता रहना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी इश्यूज जो स्कूल्स के साथ आते हैं उनके साथ वो ऑन रेगुलर बेसिस जो है 50%, जिस स्कूल में लेट्स से 10 टीचर हैं, सो 50% टीचर जो हैं वो मंडे को आएंगे और 50% टीचर जो हैं वो थर्सडे को आएंगे। इस तरह एक पूरा हफ्ता हमारा कवर हो जाता है उसके अंदर। मेरी जो सबसे ज़रूरी रिक्वेस्ट थी पूरी कमेटी के साथ, कि अगर हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं जिस तरह, तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए, और ये मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीजें करने का फायदा कोई नहीं। अगर हम स्कूल बंद कर रहे हैं, और आपने पहले भी देखा था कि एकदम पार्क भर जाते हैं जी, क्रिकेट खेलने सब आ गए, आप देखते हैं मॉल्स भर जाते हैं, बच्चे वहां पे आ गए, आप देखते हैं कि मरी पहुंच गए, नथिया गली पहुंच गए, और सब छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। सो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज इस दफा अगर हम ये करने जा रहे हैं तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा मॉल में आ रहा है तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, अगर वो माँ बाप के साथ आ रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, अगर वो मार्केटों में नजर आ रहे हैं या पार्क्स में नजर आ रहे हैं तो वो बंद करने पड़ेंगे पार्क्स वगैरह। सो इसलिए मेरी, क्योंकि अगर हमने एक चीज को संभालना है, एक बीमारी जो आई भी है, एक मुसीबत जो आई भी है, उसको कर्टेल करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ स्कूल बंद कर दिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजों को भी साथ देखना पड़ेगा। सो इसलिए मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट थी, लेट्स सी क्या बनता है, मगर आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने
ایک جگہ بند کر کے باقی جگہیں ان سے بچوں سے بھر نہیں دینی. سو دیٹ از دا ریزن وائی. اس کے علاوہ میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ تھی جو انہوں نے میرے خیال سے سب نے ایگری کیا کہ چھٹیوں کا جو ہے وہ سب ایگری کر رہے ہیں, مگر جو میکرو لیول پہ تو چھٹیاں ہو گئیں کہ سب نے اناؤنس کر دی کٹھی, مگر جو مائکرو لیول کی چیزیں ہیں نا کہ کس طرح ایگزام ہونے چاہیے, کس طرح کلاسز ہونی چاہیے, ٹیچرز کو آنا چاہیے, وہ سب پروونسز خود ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ایشو ہے, ہر ایک کے ڈفرینٹ مسائل ہیں, ہر ایک کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. سو آئی تھنک ایوری پروونس از گوئنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, جو انہوں نے ایگری کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گی. اس کے علاوہ آپ نے کچھ پوچھنا تو اس میں یہ ہے جی کہ آن فرسٹ ویک آف جنوری ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ فرسٹ ویک آف جنوری کے اندر ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ 11th سیف ہے کہ نہیں ہے کھولنے کے لیے, مگر اس وقت جو ہے وہ 11th جنوری کو اسکول کھل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پنجاب حکومت کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وفاق بہت زیادہ مداخلت کرتا ہے صوبائی معاملات میں. تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کسی نے آپ کو پریشرائز تو نہیں کیا؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, میں جو نمبرز دیکھے ہیں بالکل زیرو پریشر, آپ کو پتا ہے میرے اوپر. میں اسکول بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھا, مگر پچھلے 2 ہفتوں میں جو میں نے نمبرز دیکھے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ ہم تھے نا پیک پہ پہلے, آج ہم ادھر 50% پہنچ چکے. 50% جب ہماری پیک تھی, جو ابھی میں گراف دیکھ کے آیا ہوں, جو ایکچوئل پیشنٹس کے ساتھ جہاں ہم پیک پہ تھے 100% پہ, آج ہم 50% پہ کھڑے ہیں. اگر ہم نے ابھی سٹیپ نہ لیا تو خدا نہ خواستہ یہ آؤٹ آف کنٹرول چیز ہو سکتی ہے, اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی پھر اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کو کنٹرول کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو حالات جس طرح پہلے ہم ایک اچھے طریقے سے بیچ میں سے نکل گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی نکل جائیں. نہیں سر, ابھی فیس کا کچھ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, جو اسکولوں کے کیسز ہیں وہ رینڈم سیمپلنگ ہے. حالانکہ اسکولوں کے کیسز کم ہیں, میں آپ کو بھی بتا دوں, مگر ادھر پرابلم کیا آ رہی ہے کہ کئی اسکولوں کے اندر, پرائیویٹ اسکولز کے اندر کیسز آ بھی رہے ہیں تو بتائے نہیں جا رہے. وہ ٹیچرز میں بھی ہیں, وہ اسٹوڈنٹس میں بھی ہیں, ہر جگہ رینڈم سیمپلنگ ایک بہت چھوٹا نمبر ہوتا ہے. سو وہ ہمارا 500 تھا, 550 تھا, 600 تھا, مگر دا تھنگ از کہ جب آپ 1,20,000 اسکول چلا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ نمبر کچھ بھی نہیں ہے, وہ رینڈم سیمپلنگ کا. اور میجورٹی جو ہے وہ اس وقت بتانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ دوبارہ اسکول نہ بند ہو جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل سے ہم نے اسکول کھولے تھے, پورا اپنا ہوم ورک کر کے اس کے اوپر ڈسکشنز کر کے. جی سب کے لیے, سب اکراس دا بورڈ, ہاں جی سب کے لیے, سب کے لیے چھٹیاں, فرام پرائمری ٹو ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اینڈ یونیورسٹیز اینڈ ایوری تھنگ. کون سا والا, کون نہیں مانے گا؟ حکومت کا فیصلہ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا میرا کام ہے. حکومت کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اپوزیشن ہے وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرے گی اس فیصلے پر, اور وہ یہ کہے گی کہ ہم نے جلسے شروع کیے ہیں, حکومت کو بہانہ ملا, پہلے ہم شادیات بند کرنی ہے, اب تعلیمی عدالت کی جاری چلے گی. یہ بھی تھوڑی سی واضح کر دیں کہ کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, سب سے ضروری گیج کیا ہے اس کے اندر, سب سے ضروری ہسپتال. جا کے ہسپتال چیک کریں, اپوزیشن ہمارے پاس نہ آئے, صرف اپنے بندوں کو بھیجے اور ہاسپٹلز چیک کریں کہ ہاسپٹلز میں کتنے پیشنٹس آنے شروع ہو گئے. میرے جاننے والوں کے ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری پھر دوبارہ پیک کی طرف جاتے وقت پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں جی پچھلے مہینے, ڈیلی پیشنٹس بڑھ رہے ہیں, ویکلی پیشنٹس ڈبل ہو رہے ہیں. سو کرونا کا نمبر 1 گیج کیا ہے ہاسپٹل. آپ کسی کی بات نہ سنیں, آپ صرف ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں کہ بیڈز بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے. بالکل, چھٹیوں میں آن لائن تعلیم جو دے سک رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز دے سکتے ہیں وہ بالکل دیں گے.
ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا ہے, آن لائن بھی کنٹینیو رکھے گی. ہم اپنا تعلیم گھر جو ہے گورنمنٹ کا اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, اور سب سے ضروری جو ہے ہم ہوم ورک دے رہے ہیں جو کہ گریڈڈ ہوگا, جس کے اوپر گریڈ ملے گا ان کو, انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے مل جائے گا ان کو. سر جتنے ہمارے پاس ایشوز آئے تھے میرے خیال سے 20% ڈسکاؤنٹ کے وہ تو ہم نے ریزالو کیے تھے. ابھی فی الحال اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, سو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. سب بند ہوں گی ٹیوشن سینٹرز, پلیز کلیئرٹی سے سن لیں, سب اکیڈمیز بند ہوں گی, سب ٹیوشن سینٹر بند ہوں گے. صرف اپنے گھر پہ کوئی ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے اور بلا کے ٹیچر کو پڑھنا چاہتا ہے تو صرف وہ الاؤڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں کھلا ہوگا, کوئی اکیڈمی نہیں کھلے گی, کوئی اسکول نہیں کھلے گا, کوئی یونیورسٹی نہیں کھلے گی, کوئی کالج نہیں کھلے گا. میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں آپ. دیکھیں یہ ٹیچرز آ سکتے ہیں 50%. اگر ایک اسکول کے اندر میں نے آپ کو جس طرح اگزامپل دی کہ 10 ٹیچر ہیں تو 50%, 5 ٹیچر منڈے کو آ سکتے ہیں اور 5 ٹیچر تھرسڈے کو آ سکتے ہیں. ان 2 دنوں کے علاوہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ جب تک ہم کلیئرٹی نہ دیں تو وہ سارے دن جو ہیں وہ سارے مکس اپ کر دیتے ہیں. سو کلیئرٹی یہ ہے کہ منڈے اینڈ تھرسڈے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تقریباً 1 سال تو ویسے ضائع ہو چکا ہے بچوں کا, مارچ تک یہ جنوری آگے خریدنے جو معاملہ ہوگا, تو کیا یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یا اگلے سال سے تعلیمی سال شروع کیا جائے اپریل مارچ میں؟ دیکھیں وہ تو ہم تب سے ہی کر رہے ہیں, مگر اس دفعہ ہم نے ایگزامز کے بغیر بچوں کو پاس نہیں کرنا. دیکھیں ایگزام لینا بہت ضروری, 1 سال کر دیا, بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی, بالکل ٹھیک تھا, مگر اس دفعہ ہم ہوم ورک پہ بھی گریڈنگ کریں گے اور ہم ایگزام بھی لیں گے, چاہے وہ ہمیں ایم سی کیوز دینا پڑے. اس کی تیاری میں نے آج ہی میٹنگ پہلے بھی بلائی تھی, ابھی بھی بلائی ہوئی ہے, اس کے اوپر تیاری فوراً شروع ہو جائے گی اور ہوم ورک انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے مل جائے گا. وہ کھلے رہیں گے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھلے رہیں گے, کیونکہ ان کی لمٹ بہت چھوٹی ہے اور ان کا ایک سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے کرنا بہت آسان ہے. سو ووکیشنل والے کھلے رہیں گے. جی بہت شکریہ, تھینک یو اینڈ سوری فار دا ڈیلے.